بسم ربک الذی خلق، ترجمہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو رمضان شریف کے چاند کے بارے میں ہے، احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، پھر اگر چاند تم پر مشتبہ ہو جائے تو شعبان 30 دن کا شمار کرو۔ مسلم بخاری۔ روایت حضرت ابن عمر سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ رمضان کا چاند دیکھ لو، اور افطار نہ کرو حتیٰ کہ چاند دیکھ لو۔ اگر تم پر ابر کی وجہ سے چاند چھپ جائے تو مہینے کا اندازہ لگا لو، اور ایک روایت میں ہے کہ مہینہ 29 راتوں کا ہے تو نہ روزہ رکھو حتیٰ کہ چاند دیکھ لو، پھر اگر تم پر چاند مشتبہ ہو جائے تو 30 دن کی گنتی پوری کر لو۔ مسلم بخاری۔ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، مگر ہاں جو کوئی روزہ رکھتا ہو تو وہ اس دن روزہ رکھے۔ مسلم بخاری۔ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ماہ شعبان آدھا گزر جائے تو روزہ نہ رکھو۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی۔ روایت ہے، حضرت عمار ابن یاسر سے فرماتے ہیں، جو شک کے دن روزہ رکھے اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی۔ روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کی اتنی نگرانی فرماتے تھے جتنی دوسرے مہینے کی نہ کرتے تھے، پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے تھے، پھر اگر مشتبہ ہو جاتا تو 30 دن پورے کرتے، پھر روزہ رکھتے۔ ابو داؤد۔ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کی بخشش رمضان کی آخری رات میں ہوتی ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ شب قدر ہے؟ تو فرمایا نہیں، لیکن مزدور کو مزدوری جب ملتی ہے جب وہ اپنا کام پورا کر لیتا ہے۔ احمد۔ سبحان اللہ۔ روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزے عرض کریں گے، یا رب میں نے اسے دن میں کھانے اور شہوت سے روکا، لہٰذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول کر۔ اور قرآن کہے گا، میں نے اسے رات میں سونے سے روکا، لہٰذا اس کے متعلق میری شفاعت قبول کر۔ دونوں کی شفاعت قبول ہوگی۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔